زمانہ میں ہے، ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزہ رکھنے کی بھی بات کی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی یہ کہے کہ صرف 9 کا رکھنا ہے، 10 کا نہیں رکھنا، تو اس کی خدمت میں 3 باتیں پیش کیجئے گا کہ 10 تاریخ کے روزے کو اللہ کے رسول نے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ کہہ دیا ہے، یہ خبر دی ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر خبر کو منسوخ مان لیا جائے تو خبر دینے والے کا جھوٹ لازم آتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کی خبروں سے بڑھ کے کوئی خبر سچی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، اس لیے خبر منسوخ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، اس میں یوم عاشوراء کا تذکرہ ہے، تاسوعاء کا تذکرہ نہیں ہے کہ 9 کا رکھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، کبار صحابہ موجود تھے، اور انہوں نے بیان کیا کہ میں روزے میں ہوں، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوم عاشوراء کا روزہ، کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی رکھو۔ کبار صحابہ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ 10 کے روزے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو 9 کا رکھنا چاہیے۔ تو کبار صحابہ بھی اسی بات پہ ہی زندگیاں گزار رہے تھے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔